السلام علیکم، میں فیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سرکار۔ ہمارے ایکس پرائم منسٹر مسٹر محمد نواز شریف صاحب آج کل جو ہے وہ بہت دھواں دار خطاب فرما رہے ہیں، اور وہ نت نئے ہمیں گر سکھانے کی یا ہمیں سیاست سکھانے کی کوشش میں۔ کچھ ان کے حمایت سے جو لوگ پروگرام کرتے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی انہوں نے یونین کونسل سے یعنی اپنے پارٹی ورکر سے کہا ہے کہ انہیں کوئی 15 20 30 لوگ جو ہے وہ فی یونین کونسل پورے پنجاب سے، اور پھر کہیں سندھ بلوچستان میں ان کی کہیں کوئی KPK میں جہاں کہیں ان کی سنوائی ہے ادھر سے بھی کچھ لوگ دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آج ان کی ایک اور جگہ پہ اسی طرح کی دھواں دھار ان کا خطاب چل رہا تھا، اور اس میں وہ فرما رہے تھے کہ آپ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں تو پھر آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اور ساتھ میں انہوں نے اسی سانس میں یعنی اسی جوش اور ولولے میں وہ یہ فرما گئے کہ اگر آپ جو ہے وہ سادہ نہ ہوں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو یہ پاکستانی عوام کے بارے میں جو انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام بڑے سادے ہیں، تو یہ پنجابی میں سادے کا مطلب تو ہوتا ہے کوئی للو پنجو، مطلب تو یہی ہوتا ہے۔ تو خیر سے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ نواز شریف صاحب ہمیں یعنی پاکستان کے لوگوں کو کوئی 35 سال تو سادے سمجھ گئے، تو انہوں نے حکومت کر لی۔ اب ہمیں ایک اور بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے سوچا ہے کہ اتنی جو ان کے پاس مال و دولت ہے یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے یہ سب کچھ بنایا، تو وہاں سے 1 بلین 2 بلین ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کر لیں۔ اب ان کا پلان یہ ہے کہ وہ ہر یونین کونسل سے وہ نوجوان لیں جن کی عمر کہیں 34 35 سال سے کم ہو، تو صاف ظاہر ہے دے ہیو گرین ہیڈ اینڈ گرین شولڈرز، یہ انگریزی کے ایک محاورہ ہے، یعنی نا تجربہ کار ذہن اور طاقتور کندھے، تو ان کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے جو ان کے قریبی ہیں کوئی 8 10 لوگ یا 12 لوگ یا 15 لوگ، ان کے ذمہ انہوں نے یہ کام لگایا ہے کہ ایسے نوجوان تلاش کر کے دیں جو کچھ پیسوں پر جو ہے یعنی ان کی تنخواہ لگی بندی کر دیں گے، اور پھر انہیں کہیں گے کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہنچنا ہے تو بس آپ کو مل جائے گی، اور آپ کو جو ہے نا کہیں پر کوئی اور گاڑی بھی آپ کو ہم دے دیں گے۔ تو کیونکہ وہ ان کے وہ حمایتی جنہوں نے بعد میں سارا کچھ یا پہلے جو کرتے رہے ہیں مختلف جگہوں سے ان کی پارٹی کی نمائندگی وہ مہیا کر دیں گے، وہ نوجوان اس میں بیٹھیں گے تو وہ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کی وجوہات تو ہے نا، کیونکہ TTP والے بھی لوگوں کو امپلائی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ کو یہ حکومت تو نوکری نہیں دے سکتی ہے، تو آئیں ہم آپ کو نوکری دیتے ہیں۔ تو اب نواز شریف صاحب بھی اپنی فورس تیار کر رہے ہیں، نام تو انہوں نے نہیں رکھا لیکن اس کا نام وہ یہی رکھیں گے، نواز شریف فورس۔ ایک پہلے ہمارے عمران خان صاحب چیتا فورس تو بنا چکے ہیں، تو جس کو وہ ٹائیگر فورس یہی نام دیا تھا نا انہوں نے، تو اب یہ نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنی نواز شریف فورس تیار کریں گے۔ تو یہ ایک طرح کے ہمارے پاکستان کے گل بدین حکمت یار ہیں، یا یہ جو ہے وہ کوئی احمد شاہ مسعود ہوں گے، یا پھر یہ کوئی دوسرے جو ہے نہ جانے اب اسی طرح کے کوئی وار لارڈ ٹائپ بننا چاہتے ہیں، کیونکہ پولیٹیکل سٹرگل جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے مجھے ہر یونین کونسل سے نوجوان جو ہے وہ دے دیں تو پھر میں انقلاب لے آؤں گا۔ یہ سوڈو انقلاب، یہ جعلی انقلاب، یہ اس طرح کے نعرے یہ کچھ نہیں کرنے والے ہیں، کیونکہ لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو سب سے پہلے معافی تلافی کے لیے کہے جو اپنی غلطیاں ہیں، اور دوسروں کی بھی معافی تلافی جو ہے وہ پہلے اس کی بات کرے۔ یہ نہیں ہوتا بازوؤں کو فولڈ کر کے اور بولیں ہم نے آپ کی جو ہے وہ کلاس لے لینی ہے، یا ہم نے آپ کو تگنی کا ناچ نچا دینا ہے، یا ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے۔ اور ہم نے ان کی صاحبزادی بھی تو یہی کہتی ہے نا، ہمیں مت کہو ہمارے پاس ویڈیوز ہیں ہم آپ کو ایکسپوز کر دیں گے۔
یعنی وہ انہوں نے ایک بارگین اپنی بہتر کرنے کے لیے نا پیچھے اپنے ساتھ ایک کہہ لیں کہ ایک بلیک میل کرنے کے لیے ویڈیو ٹیپ رکھی ہوئی. جیسے ہمارے وہ جن کی اب یہ مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے نا، وہ چیف صاحب نیب کے، تو ان کی ایک آڈیو تھوڑی سی ریلیز کی گئی، تو ان کو جو ہے وہ کہیں بہت زیادہ کسی چیز کو کیا کریں، اب اس کا بھی ذکر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہ حجات الفاظ ہیں، تو وہ آ گئی ویڈیو، تو پھر اس پر جو ہے اس کے بعد ویسے وہ بولے نہیں ہیں. تو اسی طرح جن اور کی بھی ویڈیوز کریں گے، لیکن یہ جو ویڈیوز لا رہے ہیں یہ بیسیکلی جتھے ہیں، جتھے گینگسٹرز ہیں. تو اب تو ان کی تقریروں سے بھی یہ واضح ہو گیا. تو جو لیڈر نہیں ہوتے ہیں فرام دا ویری سٹارٹ، وہ بڑے ہو کے بھی لیڈر نہیں ہوتے. ہمارے ادھر جو ہے نا محاورہ بھی ایک ہے، جڑے اتھے نلائق وہ امریکہ جا کے بھی نلائق. تو یعنی جو کبھی لیڈر نہیں ہوتا اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے لیڈرشپ میں کیا کرنا ہے. تو اب یہ وہ کہہ رہے ہیں غریب عوام کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی آپ جو ہے وہ اب ایک اور طریقے سے، کیونکہ وہ سمجھتے تو ہیں نا عوام کو بڑے سادہ ہیں، یعنی عوام کو للو پنجو سمجھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب میں یہ تھوڑے سے پیسے پھینکوں گا تو یہ جناب پھر میری چال پر چل جائیں گے. جناب آپ کے جتنے قریبی ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ پہلے اپنے ایفیڈیوٹ لکھ کے تو وہ عوام کو دے دیں کہ وہ کبھی الیکشن نہیں لڑیں گے، اور آپ کی بھی ساری فیملی یہ لکھ کے دے دے عوام کو کہ ہم آپ کی یہ تبدیلی کے لیے آپ کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کریں گے کام، لیکن ہم کبھی جو ہے نا وہ الیکشن پر آ کے تو حکومت میں ہم نہیں بیٹھیں گے، اور ہم وہ لوگ جو یونین کونسل سے اب ہمیں جوائن کریں گے ہم انہی کو ہی اپنے ایم پی ایز اور اپنے ایم این ایز اور اپنے سینیٹرز انہی کو بنائیں گے، اور پارٹی کی صدارت اور عہدے بھی انہی کو دیں گے. تو پھر تو جناب آپ کو تبدیلی کے لیے کام کریں نا، آئیں. لیکن وہ کہتے ہیں دو دو، اور وہ بھی اپنے لیے، اور وہ بھی گھی مکھن لگا کے خود ہی کھانی ہے. تو عوام کس لیے، عوام اتنے بھی اب سادہ نہیں رہے. تو آگے آگے چلیے اور دیکھیے کہ اب نواز شریف صاحب اور کتنے وہ کہتے ہیں پینترے بدلتے ہیں، کیونکہ جب گھی سیدھی انگلیوں سے نہ نکل رہا ہو تو انگلیاں ٹیڑھی کرنی پڑتی ہیں. تو یہ اب انگلیاں ٹیڑھی کر رہے ہیں، کیونکہ منت سماجت بھی کر کے دیکھ لی، ادھر ادھر بھی کر کے دیکھ لیا، تو اخیر پر کیا نکلا؟ کچھ نہیں نکلا. ریزن بینگ کہ آپ لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے رہیں. اب آپ کی جو ایکسپلائٹ کرنے کی ہے نا آپ کی حص، وہ اتنی زیادہ بےتاب ہے کہ اب آپ لوگوں کو پیسے بھی دینے کو تیار ہیں، آپ جو ہے نا وہ شدید غصے میں بھی ہیں، آپ جو ہے وہ ہر چیز کے لیے ٹکرانا بھی چاہتے ہیں. لیکن جو ہی آپ کو کہیں بارگین پوزیشن آپ کی بہتر ہوگی، آپ جیسے مشرف کے ساتھ آپ نے این آر او کیا تھا، یہاں سے فرار ہو گئے تھے، پھر آپ نے ہیلتھ کا این آر او کیا، پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے، ادھر سے فرار ہو گئے، پھر آپ کو اسی طرح کا کوئی اور کام کر گزریں گے. تو جناب عوام اتنے اب جو ہے نا وہ آپ کے جھانسے میں نہیں آنے والے. ونس سیکنڈ گریڈ اور تھرڈ گریڈ اور فورتھ گریڈ so called leaders are over, so they are over forever. Your chapter is closed unless you do some extraordinary thing. وہ کوئی اللہ ہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ یہ چیز ڈال دے کہ آپ لوگوں کے لیے کام کرنے پر آئیں اور کہیں آپ کے خاندان کو اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے، اور آپ اپنی باہر کی تمام پراپرٹیز بیچ کے ادھر اس پارٹی کی فنڈ میں جمع کرا دیں. تو شاید پھر لوگ آپ پہ کچھ تھوڑا سا ہلکا سا اعتبار کر لیں. ویسے پھر بھی لگتا کوئی نہیں اعتبار کریں گے، تو ہمیں کیا ضرورت اپنا وقت ضائع کرنے کی. ملتے ہیں کسی اگلے ویلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.